بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور ناٹو موت کے کنویں پر، ایٹم بم کے استعمال کا خطرہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ انتخابات جیت چکے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ بند کروا دیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ زمینی حقائق ٹرمپ کی خواہشات کے مطابق سامنے نہیں آ رہے۔ ٹرمپ امریکی قوانین کے مطابق 20 جنوری 2025 کو امریکی صدر کا حلف لیں گے، اور جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ "There's many a slip twixt cup and lip", جس کا مطلب یہ ہے کہ یقین دہانیوں کے باوجود ضروری نہیں کہ کسی چیز کا رزلٹ خواہشات کے مطابق نکلے۔ ابھی 20 جنوری کو آنے میں بہت وقت باقی ہے۔ اس دوران اس دنیا کے حالات میں کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ اس وقت امریکہ دنیا بھر کے لیے عالمی فوجی بجٹ کا 53% خرچ کرتا ہے۔ اسٹاک ہوم بین الاقوامی امن تحقیقاتی ادارے کے مطابق امریکہ عالمی فوجی بجٹ کا 37% اپنے محکمہ دفاع کی وساطت سے خرچ کر رہا ہے، اور 53% کا باقی حصہ امریکی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ویٹرنز کے معاملات، ہوم لینڈ سیکیورٹی، ٹریجری، انرجی، ناسا اور خفیہ ایجنسیوں کا نام لے کر اخراجات کرتا ہے۔ سالانہ 900 بلین کی رقم محکمہ دفاع کے نام پر اور 600 بلین کی رقم یہ جن اداروں کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے ان کا نام لے کر خرچ کر رہا ہے۔ ملٹری بجٹ میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے اداروں میں لاک ہیڈ مارٹن، جنرل ڈائنامکس، بوئنگ، L3 ہارس، نارتھ روپ گرومن شامل ہیں۔ امریکہ اور ناٹو کو ہر قسم کا اسلحہ اور گولہ بارود بنا کر یہ ادارے فروخت کرتے ہیں۔ امریکہ اور ناٹو میں شامل مغربی ممالک کا خیال تھا کہ یوکرین کے صدر اکتوبر کے مہینے میں جنگ کی صورتحال کو سنبھال کر کچھ بہتر کر لیں گے، اور پھر امریکی انتخابات کے بعد کوشش کر کے روس کو مزید مزہ چکھایا جائے گا۔ تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس سامنے آ گئے۔ یوکرین روس کو تو کیا مزہ چکھاتا، خود یوکرین ہی ٹھوس ہو گیا، اور روس کی کامیابیاں ہیں وہ جاری ساری ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں بائیڈن پارٹی کو شکست ہو گئی۔ جرمنی جو بڑھ بڑھ کر اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے اچھل کود کر رہا تھا، اس ملک میں اولاف شولز کی حکومت کو دھچکا لگ گیا اور اب وہ بکھر چکی ہے، اور اب چانسلر صاحب کو اپنا آپ بچانا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ مخالف پارٹیاں انہیں کہہ رہی ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ 16 جنوری کو نہیں، یعنی انہوں نے جو ڈیٹ دی تھی 16 جنوری 2025، تو مخالف پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ نہیں، آپ کو اس عدم اعتماد کی تحریک کو فوری لے کے آنا چاہیے۔ اسی طرح ماہرین اندازے لگا رہے ہیں کہ اب اگلا جھٹکا فرانس کی حکومت کو بھی لگنے والا ہے، یہ بھی کہ یوکرین کی جنگ میں کافی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کا وہ وعدہ کرتا رہا ہے۔ یوکرین کے جو صدر ہیں وہ شکست پر شکست کھانے کے باوجود اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور روس کی شرائط پر امن بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ روس اپنی شرائط پر اڑا ہوا اور موجودہ حکومت کو جو یوکرین میں اس کو ہر صورت برخاست کر کے روس چاہتا ہے کہ اس کی حمایتی حکومت جو ہے وہ یوکرین میں برصدر اقتدار آئے۔ ناٹو کی کارکردگی کا اگر گہرائی میں جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ ادارہ ابھی تک دفاعی جنگوں کے قابل نہیں ہے، اور ماضی قریب تک اس کا سارا زور اپنے ادارے کو وسعت دینے پر ہی رہا ہے، اور دفاع کے لیے ناٹو کے تمام ممالک صرف امریکہ کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ناٹو ممالک کے دفاع کے بارے میں امریکہ کی ذمہ داری ختم کرنے کا اعلان پہلے ہی کر چکے ہیں۔
ماضی میں 25 جولائی سال 1945 یعنی 1945 25 جولائی جب امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیا تھا تو اسی روز سے ہی امریکہ نے اپنا مقصد اور مشن نمبر 1 یہ بنا لیا تھا کہ اس نے روس پر قبضہ کرنا ہے۔ اس وقت سے لے کر سال 2022 تک یہ جو سرد جنگ کے نام سے آپس میں ٹینشنز ہوتی رہیں، اس سارے دورانیہ میں امریکہ اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے ہی کام کرتا رہا ہے۔ اب فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کر کے امریکہ کے اس مشن نمبر 1 یا مقصد نمبر 1 کے روس پر جو قبضہ کرنا تھا، اس مشن کے خواب کو چکنا چور کر دیا ہوا ہے، اور امریکہ اور ناٹو ممالک کو یوکرین میں اس وقت تک اپنی شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اس وقت صدر امریکہ جو بائیڈن، نائب صدر کاملا ہیرس اور ڈیزگنیٹ صدر امریکہ یعنی ٹرمپ صاحب امریکہ کی اس عبرتناک ناکامی اور شکست کو صاف دیکھ رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ایٹمی آپشن ہے۔ اب اگر ان کو یہ آپشن استعمال کرنی پڑتی ہے تو وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے وہ یہ کوشش کریں اور پھر اس فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے اس ایٹمی جو آپشن ہے اس کے استعمال کی، یعنی کس نے پہل کی ہے، وہ اس کی ساری ذمہ داری روس پر ڈال سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ، مغربی ممالک اور روس کو بخوبی علم ہے کہ جو ملک بھی ایٹمی آپشن استعمال کرے گا تو پھر ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے۔ بعد ازاں اس ایٹمی جنگ کو شروع کرنے اور دنیا کی تباہی کا الزام کس پر لگے گا، شاید اس کا تعین کرنے والے چند افراد بچ جائیں تو وہی پھر اس پر غور کریں گے، باقی تو اس ایٹمی آپشن کے استعمال ہونے کے بعد جو تباہی ہوگی اس میں شاید ہی کوئی بچ سکے۔ دوسری طرف اس وقت امریکہ اور ناٹو کے مغربی ممالک اگر اپنی شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر امریکہ کی دنیا بھر میں جو چودراہٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ روس اور چین کی خارجہ پالیسیاں امریکہ جیسی تو ہیں نہیں، کیونکہ یہ ممالک نہ تو رجیم چینج کرتے ہیں، دوسروں کے معاملات میں بھی مداخلت نہیں کرتے، اور علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی پالیسیوں پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور کئی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت امریکہ یوکرین میں شکست تسلیم کر لیتا ہے اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی اپنے اثر و رسوخ کو سمیٹ لیتا ہے تو بہت ممکن ہے یہ دنیا انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن جائے۔ بصورت دیگر اگر فیصلے کرنے والے امریکی حکام اپنی من مانی ہی کرنا چاہتے ہیں، شکست کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں یوکرین میں واقعی شکست ہو گئی ہے، اور دنیا بھر میں اپنی دخل اندازی اور چودراہٹ کو ہی قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس جیسے ابھی بیان کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کی آپشن کے علاوہ کوئی دوسری آپشن نظر نہیں آ رہی، اور اگر امریکہ اور ناٹو مغربی ممالک ہر صورت ایٹمی آپشن استعمال کرتے ہیں تو پھر اس جنگ کے نتیجہ میں جو تباہی ہوگی شاید اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم میں سے تو کوئی بھی موجود نہ ہو۔